اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج، سورۃ نمبر 22، اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، تم خود کو جھکاؤ، ڈرو خود کے پالنے والے سے۔ انا، بے شک، زلزلۃ الساعہ، جو زلزلہ ہے قیامت کا، شیء عظیم، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے اس کو، قیامت کو دیکھو گے، تذہلو، تو بھول جائے گی، کل مرضعہ، ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی، اما، اس سے، ارضعت، جس کو اس نے دودھ پلایا ہے، وتضع، اور گرا دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی، حملہا، اس کا حمل۔ وتری الناس، اور تو دیکھے گا انسان کو، سکارا، کہ وہ نشے میں ہے، وما ہم بسکارا، اور وہ نشے میں نہیں ہوگا، ولکن، لیکن، عذاب اللہ شدید، اللہ کا جو عذاب ہے وہ شدید ہوگا۔ ومن الناس، اور انسانوں میں سے ہے، من یجادل فی اللہ، یہ میں نے کچھ دن پہلے پڑھی ہے نا، من یجادل فی اللہ، اور انسانوں میں سے ہے۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے کہ ٹائپ آف کریکٹرز بیان کیے جا رہے ہیں، ٹائپ کے انسانوں کی جو اقسام ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو بتا رہا ہے۔ ومن الناس، اور انسانوں میں سے ہے، من یجادل، جو آرگومنٹس کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، بیچ اللہ کے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ وہ کیسے جھگڑا کرتا ہے؟ وَيَتَّبِعُ، کہ وہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے، کل شیطان مرید، ہر سرکش، رد کیا ہوا، مرید، جس کو دھتکار دیا گیا ہے، جس کو ہٹا دیا گیا ہے، وہ اس کی پیروی کے۔ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہو، وہ اللہ میں جھگڑ رہا ہے بغیر علم کے، کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو پھر کیا، کس چیز کے ذریعے سے وہ کر رہا ہے؟ شیطان مردود کی اتباع کرتے ہوئے وہ اللہ کے رستے سے جھگڑ رہا ہے۔ کتب علیہ، اس کے اوپر یہ چیز لکھی گئی ہے، شیطان کے اوپر یہ چیز فرض ہے، انہ، یہ کہ، من تولاہ، جو کوئی اس کو دوست بناتا ہے، فانہ، تو بے شک وہ، یضلہ، ایک تو اس کو گمراہ کرتا ہے، ویہدیہ، اور اس کی رہنمائی کرتا ہے، الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف۔ تو یہ بہت غور سے بات سنیں بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر انسانوں کی اقسام بتا رہا ہے کہ انسانوں میں سے ایک قسم لوگوں کی، کہ جو اللہ میں جھگڑا کرتا ہے، آرگومنٹس کرتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اس سے وہ خود کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، آپ کے ساتھ۔ کیسے جھگڑا کرتا ہے؟ بغیر علم کے، کہ اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جو شیطان مردود ہے نا، کل شیطان مرید، ہر وہ اتباع کرتا ہے، وَيَتَّبِعُ، وہ پیروی کرتا ہے، کل شیطان مرید، ہر شیطان مردود کی۔ اور شیطان مردود جس کے بارے میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اس کی خوبی سمجھ لو کہ جو کوئی اس سے دوستی کرتا ہے تو بے شک وہ اسے گمراہ کرتا ہے اور اس کو آگ کا رستہ دکھاتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم دوبارہ اٹھنے سے شک میں ہو، اگر تم دوبارہ اٹھنے سے شک میں ہو، ان کنتم فی ریب، اگر تم بیچ ڈاؤٹ میں ہو، من البعث، دوبارہ اٹھنے سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب، تو میں نے تم کو مٹی سے بنایا۔ اب جب یہ اللہ تعالیٰ بات کہتا ہے نا کہ میں نے تم کو مٹی سے بنایا، تو وہ بہت باریکی میں بات کر رہا ہے۔ ثم من نطفہ، پھر میں نے تمہیں نطفے سے بنایا، کہ جو تم کھاتے ہو نا وہ اس زمین سے نکلتا ہے، مٹی سے نکلتا ہے،
جو تم زندہ ہو تو جو ایلیمنٹس تمہاری باڈی میں موجود ہیں وہ سارے ایلیمنٹس اس زمین میں پائے جاتے ہیں، اور اس زمین سے وہ کیسے نکلتے ہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور وہ ڈفرینٹ جڑی بوٹیوں کی شکل میں تمہارے سامنے زندہ ہو جاتے ہیں۔ آج اگر میرے الیکٹرولائٹس اگر برابر نہ ہوں، پورے نہ ہوں، وائٹل سائنس پورے نہ ہوں، چیزیں پوری نہ ہوں، تو ڈاکٹر فوراً بولے گا اس کو یہ چیز دو، وہ چیز وہ کوئی بڑے سے بڑا انگریزی میں انجیکشن لکھے گا یا جو بھی چیز لکھے گا، اس انجیکشن کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، اس کا آپ کو جو کیمسٹ ہے وہ فوراً اس کا آپ کا نام بتائے گا، بولے گا واٹ از دی نیچرل سورس آف دس کیمیکل، وہ جو کیمیکل کا نیچرل سورس بتائے گا وہ زمین سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو قرآن میں ریپلیس کیا کہ سلالۃ من طین، اس نے تمہیں مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، اب وہ تمہارے وہ جو سٹیجز ہیں وہ سٹیجز بتا رہے ہیں کہ نطفے سے، جو منی ہے اس سے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر وہ جمے ہوئے خون سے، جس کو زائگوٹ وغیرہ جو بھی میڈیکل لائن میں کہتے ہیں، ثُمَّ پھر مِن مُضْغَةٍ، لوتھڑے سے، مخلقہ بنا ہوا، وغیر مخلقہ اور نہ بنا ہوا، کمپلیٹ اور انکمپلیٹ کی بات آ رہی ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ وہ ظاہر کرے واسطے تمہارے، وَنُقِرُّ اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام رحم میں، ما نشاء جو ہم چاہیں، الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تھا۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ سائنس کہتی ہے کہ جی اتنا عرصہ ٹھہرتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کی ایک بتائی کہ وہ دودھ رحم اور حمل اور دودھ چھڑانا جو 30 مہینوں کا ہوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنا ٹائم، یہ 9 ماہ پیٹ میں رکھتی ہے۔ وہ جو بات ہے یہاں جو بات آ رہی ہے، 7 ماہ کے دی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، 8 کے دی پیدا ہوتے ہیں، 9 کے دی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما نشاء جو ہم چاہیں، الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک، ثم نخرجکم پھر ہم تم کو نکالتے ہیں، طفلا بچہ، لڑکا یا لڑکی، ثم پھر لتبلغوا تم پہنچتے ہو، اشدکم تمہاری جوانی کو، ومنکم من یتوفی اور کوئی تم میں سے وفات پا جاتے ہیں، کوئی جوانی کو پہنچتے ہیں اور کوئی تم میں سے مر جاتے ہیں، نہیں پہنچ پاتے جوانی کو، وَمِنْكُمْ اور تم میں سے کچھ، مَنْ يُرَدُّ جو لٹائے جاتے ہیں، اِلَى طرف ارذل العمر فارغ عمر میں، ایک ایسی عمر پہ کوئی کام نہیں ہوتا، ارذل العمر نیچ نکمی فالتو کی، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ تاکہ وہ نہ جانے، من بعد علم شیئا کہ کسی چیز کو جاننے کے بعد اب اس کا وہ علم وہ اس کو کھو جاتا ہے۔ اب اس کا نفس تو ہے نا، اس کی جان تو ہے، مگر اس کی جو فزیکل وہ جو اس کی کمزوری اور اس کے دماغ کی کمزوری آگے قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کو سب یاد بھی آئے گا پچھلا سارا، مگر ابھی دنیا کے اندر ہی اس نے جو پہلے کیا تھا وہ بھول گیا، صبح کو جو کھانا کھایا اس کو وہ یاد نہیں۔ من بعد علم شیئا بعد اس علم تھوڑے کے، تو جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی تعالیٰ کہہ رہا تھا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کیا انسانوں تم اس بات میں شک میں ہو، تم اس بات میں شک میں ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے؟ تو اس نے تمہارا پہلا پیدا کرنا تمہیں بتایا، تو پہلا اس نے تمہیں پیدا کدھر سے کیا؟ مٹی سے، وہ تو کہہ رہا ہے تم مٹی میں لٹائے جاتے ہو دوبارہ مرنے کے بعد، اور تمہیں وہیں سے نکالا جائے گا۔ اب وہ تمہیں کیا بتا رہا ہے کہ اس طرح میں نے تمہیں پیدا کیا، وَتَرَى الْأَرْضَ اور تو زمین کو دیکھتا ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ تو زمین کو دیکھتا ہے، حَامِدَةً خشک پڑی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تو جب ہم نے نازل کیا اس کے اوپر، زمین کے اوپر پانی کو، احتزت تو وہ تازہ ہو گئی، وربت اور ابھر آئی، وانبتت اور اگا لائی، من کل زوج بہیج ہر اقسام کی رونق اور اس پہ اگ کر آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو اس کے اندر جو چیزیں ہیں نا، وہ جو بے جان پڑی تھی زمین، ہم نے اس کے اوپر پانی ڈالا تو وہ کیا چیز نکلی ہے، وہ زمین سے کیا چیز اگ کے باہر آئی، وہ جو مری ہوئی تھی۔ ہاں مدتن تو اس کو خشک دیکھ رہا تھا، کچھ بھی اگا نہیں ہوا تھا، چورا ہی تھا نا، وہ چورا تھا نا، چورا تھا نا، وہ چورے پہ پانی پڑا تو کچھ اگ گیا، بغیر بیجوں کے بھی گھاس اگ جاتی ہے، اگتی ہے نا،
ہاں کچھ ہوتا ہے نا، چورا ہوتا ہے نا کیمیا، وہی تو اسی چیز کی طرف جا رہے ہیں. کچھ ہے نا چیز، کچھ چیز ہے نا سائنس، وہی چیز تو آپ کی باڈی کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اٹھا دوں گا اس کو، تم نے ٹینشن نہیں لینی. ذالک بان اللہ، یہ ہے اللہ، هو الحق سچا، وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، وہی طاقت رکھتا ہے کہ وہ زندہ کرنے والا ہے مردے کو، وانہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وہ پہلے سارے تمہارے جو ذرے ہیں، بکھری ہوئی چیزیں، جتنا چورا ہے وہ سب کو اکٹھا کرے گا، پھر اس کو وہ زندہ کر دے گا. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک جو قیامت ہے، آتیہ، وہ آ رہی ہے، لا ریب فیہا، اس میں شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، یبعث، وہ اٹھائے گا، من فی القبور، جو قبروں میں ہیں، جو قبروں میں ہیں اللہ ان کو اٹھائے گا. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، یبعث، وہ اٹھائے گا، من فی القبور، جو قبر میں ہیں. اب یہ ایک طرح کی پہلی انسانوں کی کیٹیگری بتائی جو بغیر علم کے، بغیر نالج کے، صرف شیطان اور سرکش لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے اللہ سے جھگڑتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں ہیں، من یجادل، جو جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، اللہ میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدا، بغیر گائیڈ کے، بغیر رہنمائی کے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی روشن کتاب کے. ثانیہ اطفیہ، اپنے کندھے موڑنے والا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، کے گمراہ کرے اللہ کے رستے سے، لہو فی الدنیا، خز اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور ہم قیامت میں اس کو درد دینے والا جلن کا، آگ کا عذاب چکھائیں گے. ذالک بما قدمت یداک، یہ اس وجہ سے، اب یہ پہلی ہی صفت انسان کی دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے، غور سے سنیں. ذالک، یہ اس لیے کہ بما قدمت یداک، کہ جو اس نے آگے بھیجا ہے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. ومن الناس، اور انسانوں میں سے ہے، من یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے. غور سے سنیں، انسانوں میں سے ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، علی حرف، اوپر کنارے کے، فَإِنْ أَصَابَهُ خیر، اگر اس کو پہنچتی ہے خیر، اطمأن بِهِ، تو اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر اس کو پہنچے فتنہ، کوئی آزمائش، انقلب علی وجہہ، انقلب علی وجہہ، یہاں وجہ کا مطلب سمجھ میں آئے گا. جب لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا تو وہ ہم نے کہا تھا کہ سورہ حج کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 11، انقلب علی وجہہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اب یہ کوئی دریائے سندھ کا کنارہ نہیں ہے، یہ کوئی دریائے راوی کا یا دریائے جہلم کا کنارہ نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ وہ ایک شخص تو وہ تھا کہ جو اللہ میں جھگڑ رہا تھا، نہیں کیا تم اللہ کی بات کرتے یوں ہیں تو پھر یوں کیوں نہیں ہے، یوں ہیں تو پھر یوں کیوں نہیں، بغیر علم کے، بغیر علم، ولا ہدا ولا کتاب منیر، وہ جھگڑ رہا ہے. ایک کیا ہے کہ ہاں اللہ ہی ہے، اللہ نے یہ کیا، ہاں اللہ کرتا ہے. جب تک، کب تک، جب تک وہ کمفرٹیبل ہے، اطمئن بہ، جب اس کو خیر پہنچتی رہتی ہے. جیسی ہی اس کو مصیبت پہنچی، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، جب اس کو پہنچتا ہے آزمائش، انقلب، وہ پلٹ پڑتا ہے، پیچھے جاتا ہے، علی وجہہ، اوپر اس کے نظریے کے. اپنے منہ پہ محاورتاً بات کی جا رہی ہے، مطلب وہ جو اللہ کر رہا تھا وہ اوپر سے کر رہا تھا، حرف کا مطلب یہ کنارے پہ کھڑا ہوا. یہ وہی بات ہے کہ وہ کچھ دنوں پہلے وہ کسی نے پوسٹ لگائی کہ ایک وہ کھڑے ہو کر ایک جماعت کا نام لے رہے تھے کہ جی وہ زندہ باد، وہ زندہ باد، وہ زندہ باد. وہ جیسی پولیس والے آئے تو انہوں نے اس کے جھنڈے چھپائے اور دوسری پارٹی کا نام نعرہ لگا دیا کہ منہ سے بول رہے ہیں اللہ. تکلیف آئی تو چلے کے درگاہ دے، بابا جی آپ یہ کر دو ہمارا. یعنی ایکچوئل وہ کہتا ہے کہ جو کرنے والا ہے، مصیبت سے مجھ کو نکالنے والا اللہ نہیں ہے.
جب تک سب ٹھیک ٹھاک تھا تو کہہ رہا تھا ہاں ہاں ٹھیک ہے، بس اللہ اللہ کرم، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جب مصیبت آئی تو اب اللہ کی طرف نہیں جا رہا، اب اللہ کی طرف نہیں جا رہا، جو اس کی آئیڈیالوجی تھی، جس بیس کے اوپر تھا، انقلب علی وجہہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا خسر الدنیا والآخرہ، اس کا دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے یہ شخص۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہ جو نقصان ہے، یہ جو دو نقصان اٹھانے والے ہیں نا، دنیا اور آخرت کا، تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ واضح نقصان ہے۔ پیدا جس مقصد کے لیے کیا تھا، مر کے اٹھے گا تب بھی جلے گا، برباد ہو گیا۔ ابھی کوئی چیز نہیں مل رہی، نہ ملے یار، مر جاؤں گا نا زیادہ سے زیادہ، مرنے کے بعد درد نہیں ہونے لگا، اگلے جانے اور دفنانے والے جانے، وہ اٹھائیں گے جا کے دفنا دیں گے، اپنے رب کے پاس جاؤں گا بھائی، رولز کیوں توڑوں میں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یدعو من دون اللہ، وہ پکارتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، جو میں نے مثال دی کہ جب اس کو تکلیف پہنچی تو دوسرے کے پاس چلا جاتا، تعالیٰ کہہ رہا ہے یدعو من دون اللہ، وہ پکار رہا ہے اللہ کے سوا، ما لا یضرہ ولا ینفعہ، جو نہ اس کو نقصان دے سکتا ہے اور نہ اس کو نفع دے سکتا ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ یدعو، یہ اس کو پکار رہا ہے جس کا نقصان جو ہے، لمن ضرہ، جس کا نقصان جو ہے اقرب من نفعہ، اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت برا ہے یہ ساتھی، بہت برا ہے یہ رفیق جس کو وہ پکار رہا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین آمنوا، وہ اللہ داخل کرتا ہے ماننے والوں کو، مطلب وعملوا الصالحات، جو اپنے اعمال درست کرتے ہیں، کہاں داخل کرتا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جنت میں جہاں نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک جو اللہ، وہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ من کان یظن، جو کوئی گمان کرتا ہے، جو کوئی یہ گمان کرتا ہے، ان لن ینصرہ اللہ، کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اب یہ بات یہاں کیوں آ رہی ہے کہ پیچھے ایک بات آئی تھی کہ وہ ایک آئیڈیالوجی پہ تھا، اللہ 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 کر رہا تھا، اور جب اس کو تکلیف آئی، جب اس کو ایک تکلیف آئی تو اس نے کہا کہ یار اللہ مجھے اس مشکل سے نہیں نکالے گا، مجھے کچھ الٹا سیدھا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کوئی یہ سمجھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، کہ وہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو چاہیے فلیمدد، کہ اس کو چاہیے کہ لمبی کر لے، بسبب الی السماء، اوپر کی طرف سے کوئی سبب، کوئی رسی لگا لے، ثم لیقطع، پھر اس کو وہ کاٹ ڈالے، فلینظر، پھر چاہیے کہ دیکھے، هل یذہبن، کیا دور کر دیتی ہے، قیدہ، اس کا یہ ڈرامہ، ما یغیظ، جو اس کو غصہ دلا رہا ہے۔ کہ اوپر سے، آسمان کا مطلب ہے اوپر سے کوئی وہ سبب بنا لے، کوئی سورس، کوئی رسی لگا لے، سورس کا مطلب ہوتا ہے کوئی میڈیم کھینچ نکالے، مدہ کا مطلب ہے کھینچ نکالے، اور پھر اس سے جھولا لے لے، کاٹ ڈالے اس کو، ثم لیقطع، پھر اس کو کاٹ ڈالے۔ اوپر سے پہلے کچھ بنائے سسٹم، درخت سے لگائے، بلڈنگ سے لگائے، کھمبے سے لگائے، لٹک جاؤ، پھر اس کو کاٹ ڈالے، لے لے پھانسی لے لے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی یہ تدبیر، اس کا غصہ اس کو جو وہ دور کرتی ہے، وہ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس طرح ہم نے اس کو نازل کیا واضح تعلیم، آیات بینات، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ جس کے لیے ارادہ کرے اس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، جس کو وہ اللہ چاہے نا اس کو وہ راہ دکھاتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اب یہ وہی ہیں جس طرح یہود ہیں، نصارہ اور ایمان والے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والسابئین، اور سبا والے سابئین، والنصارى، اور نصارہ، والمجوس، اور مجوسی، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یفصل بینہم یوم القیامہ، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا
قیامت کے دن ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم ترا، کیا تو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تجھے کہہ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، انسان غور سے دیکھے پھر سوچے، کیا تو نہیں دیکھتا ان اللہ، یہ کہ اللہ یسجد لہ، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند۔ اب انسان سورج کو دیکھے، یہ سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ چاند جو ہے یہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، یعنی کہ یہ اس کے آگے سجود ہے، اس نے جو اس کو ڈیوٹی لگائی ہے یہ وہ کام کر رہا ہے۔ والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کر رہے ہیں۔ والشجر، اور درخت، والدواب، اور جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سارے انسان، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سوں کے اوپر عذاب جو ہے وہ پکا ہو گیا۔ کیوں عذاب پکا ہو گیا؟ کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے۔ ومن یہن اللہ، اور جسے اللہ ذلیل کرے، فما لہ من مکرم، اس کے لیے عزت نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب دو طرح کے لوگ اس نے تمہیں دکھا دی، ایک وہ جو سجدہ کرنے والے ہیں اور ایک وہ جو سجدہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہازان، یہ دو ہیں، خصمان، جھگڑا کرنے والے، یہ دو فریق ہیں، اختصموا، باہم ان کی لڑائی ہے، فی ربہم، بیچ ان کے پالنے والے کے، کہ وہ ایک کہہ رہا ہے کہ مجھ کو یہ پال رہا ہے اور ایک کہہ رہا ہے مجھ کو یہ نہیں پال رہا۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو یہ پال رہا ہے، پھر وہ اس کا عبد بن کے دکھا رہا ہے، اس کا نوکر بنا ہوا کہ ہاں بھائی مجھے یہ پال رہا ہے، میں اس کا غلام، میں اس کا نوکر ہوں، میں اس کا عبد ہوں۔ اور ایک وہ کہہ رہا ہے نہیں، وہ تو نہیں مجھے پال رہا۔ تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہازان خصمان اختصموا فی ربہم۔ اب وہ تمہیں دو گروہ بتا رہا ہے، فالذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، یعنی جو سجدہ نہیں کرتے، آمنوا والے سجدہ کرتے ہیں، فما لہم لا یؤمنون، کیا تم مانتے نہیں ہو، اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، بل الذین کفروا، بلکہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یکذبون، تکذیب کرتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں فالذین کفروا، جو انکار کرنے والے یعنی جو سجدہ کرنے والے نہیں ہیں، کیا کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قطعت، کاٹ رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، لہم، ان کے لیے، ثیاب من نار، آگ کے کپڑے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے اوپر ان کے سروں پہ کھولتا پانی ڈالا جائے گا، یصہر، جو پگھلا دے گا، بھی اس سے، ما فی بطونہم، جو ان کے اندر ہے، والجلود، اور جو ان کی جلد ہے، میلٹ ختم کر دے گا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اتنا گرم کھولتا پانی ڈالا جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے ہتھوڑے ہیں لوہے کے۔ کُلَّمَا أَرَادُوا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ اس جہنم سے نکل جائیں، من غم، افسوس سے، اُعِیدُوا فِیہَا، وہ اس میں واپس لٹا دیے جائیں گے۔ وَذُوقُوا، اور چکھتے رہو، عذاب الحریق، آگ کا عذاب۔ ایک گروہ یہ ہے جو سجدہ نہیں کرنے والا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین آمنوا، داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو مانتے ہیں، فما لہم لا یؤمنون واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، کیا کہ تم مانتے نہیں، لا یسجدون، نہ مانتے ہو نہ سجدہ کرتے ہو، جو ماننے والے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ ان کو داخل کرے گا جو ماننے والے ہیں، کون؟ وعملوا الصالحات، جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، جنت میں داخل کرے گا جہاں نہریں بہتی ہیں، یحلون، وہاں وہ پہنائے جائیں گے، فیہا، بیچ اس کے، من اصابر، کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں جو ان کا لباس ہوگا وہ حریر کا ہے، وہدوء، اور وہ راہ دکھلائے جائیں گے، الی طیب، پاک راہ کی، من القول، بات سے، وہدوء، اور راہ دکھلائے جائیں گے، الی صراط الحمید، تعریفوں والے رستے کی۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انکار کرنے والے لوگ کون ہیں۔ ان الذین، ایک انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے ابراہیم کی پیروی نہیں کی۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، ویصدون عن المسجد الحرام،
روکنے والے ہیں مسجد الحرام سے، الذی وہ مسجد الحرام جعلناہ جس کو ہم نے ٹھہرایا ہے، للناس انسانوں کے لیے، سوا برابر، العاکف فیہ اس کے بیچ بیٹھنے والے کے، والبعد اور باہر سے آنے والے۔ ابھی تو یہاں سے باہر سے جانے والا ہے، تو یہاں سے باہر سے جانے والا ہے، جب تو وہاں چلا گیا تو وہاں کا عاکف ہو گیا، تو پھر تو بعد کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے مسجد الحرام کو ٹھہرایا ہے، آفس کی متعلق بتا رہا ہے، مسجد الحرام الذی جعلناہ جس کو ہم نے ٹھہرایا ہے، للناس انسانوں کے لیے، سوا ایکول برابر، العاکف فیہ جو اس کے بیچ ڈیوٹی دے رہا ہے، والبعد اور جو باہر والا ہے، یعنی طائفین والعاکفین والرکع سجود، یہاں آئے گا طائفین، عاکفین کے لفظ کو ریپلیس کرے گا للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ تو سجدے کے متعلق پہلے بتایا کہ سجدے والے کون ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ جو اس وقت جو آ گیا توریت والے، انجیل والے اور قرآن والوں ہیں، ان کے سامنے تعالیٰ نے ابراہیم کو رکھا ہے کہ وہ اس کی پیروی کرو، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، وہ شرک نہیں کرتا تھا۔ تو جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا، جو انکار کرنے والے ہیں، مطلب ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے روکنے والے ہیں، یعنی والمسجد الحرام مسجد الحرام سے روکنے والے ہیں، الذی وہ مسجد الحرام جعلناہ جس کو ہم نے ٹھہرایا ہے، للناس انسانوں کے لیے، سوا ایکول برابر، العاکف فیہ جو اس کے بیچ ڈیوٹی دینے والا ہے، والبعد اور جو باہر والا ہے، ومن یرد فیہ اور جو کوئی ارادہ کرے اس میں، بالحاد کل والا کام ہو جائے گا، بالحاد بالحادم بظلم، ظلم کے ساتھ گمراہی کا جو اس میں ارادہ کرے گا، نذقہ من عذاب علیم اس کو ہم درد دینے والا عذاب چکھائیں گے۔ مسجد الحرام میں، اب مسجد الحرام کے اندر ظلم کیسے ہوگا؟ ظلم تو کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ تو مسجد میں جاتے ہیں، ساری عبادت کرتے ہیں، وہاں پہ ظلم کیسے ہوگا؟ کہ وہ فرضی عبادت کر رہے ہیں، ایکچولی وہ کیا ہے کہ تو آیا میرے پاس اپنا معاملہ لے کر، تو ایک ملک کا نیتا ہے، یہ دوسرے ملک کا ہے، میرے پاس لے کر اپنے اپنے معاملے لے کر میں نے ظلم کر دیا، تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نذقہ من عذاب علیم ہم اس کو چکھائیں گے درد دینے والا عذاب۔ وہاں تو سب نے جا کے نماز پڑھنی، سب نے حج کرنی ہے، ظلم کیا ہوا؟ ظلم یہ ہو گیا کہ تیرے پاس پیسے تھے، تیرے کو حج نہیں کرنے دیا، کہ تمہارا پاکستان نے لاٹری نہیں نکالی حج کی، جو قرآن اندازی نکالتے ہیں، تمہارا نمبر نہیں آیا، ظلم ہو گیا تمہارے ساتھ۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو یا گورنمنٹ آف لیبیا کو یا انڈیا والے کو یا جاپان والے کو جس نے کسی بندے کا وہ نہیں نکالا ویزا، یا سعودیہ والے نے کسی کو حج پہ نہیں آنے دیا، اس کے ساتھ ظلم ہوا نا، اور کس کے ساتھ کیا ظلم ہوگا؟ جو وہاں پہ چلا جائے گا تو وہ تو حج کرے گا۔ تو یہ جو ان کا حج کا کانسیپٹ ہی وہ یہاں سے ختم ہو جاتا ہے، اور جب آگے ہم پورا پڑھیں گے تو وہ اور بالکل ختم ہو جائے گا۔ نذقہ من عذاب علیم جو وہاں پہ ظلم کرے گا وہ ہے کیا؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے گھر کو وضع کر دیا انسانوں کے لیے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب یہاں پہ کہہ رہا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ جب ہم نے جگہ دی ابراہیم کے لیے، وَإِذْ بَوَّأْنَا یہ لفظ ہوتا ہے آوا کا مطلب ہوتا ہے جگہ دینا، وَإِذْ بَوَّأْنَا جب ہم نے، مبوّع لفظ ہے نا، مبوّع اسٹیبلش کرنا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ جب ہم نے کھڑا کر دیا ابراہیم کے لیے، لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم کے لیے، مکان البیت بیت کی جگہ، کس لیے؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا کہ تو میرے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کرے گا۔ غور سے سن رہی ہیں؟ اللہ تشرک بی شیئا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ایک جگہ مقرر کی ہے ابراہیم کے لیے، ایک جگہ مقرر کی ہے ابراہیم کے لیے،
اس کے پیرالل میں آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے آپ کو پیرالل میں ساتھ سے پڑھا رہا ہوں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کا امام ٹھہرایا، انی جاعلک للناس اماما، تو وہ کہتا ہے قال ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے ٹھہرا دیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے مثابۃ للناس مطلب وَأَمْنًا، انسانوں کے لیے پیسفلی، امنا یعنی ظلم کا نہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو ابراہیم کا جو مقام ہے، ابراہیم کا جو وہ انسانوں کا امام ہے، تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب یہاں یہ بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ جب ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ جو ہے وہ فکس کر دی، اللہ تشرک بی شیئا، کہ یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اس شرک نہ کرنے کو وہ بتا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وَطَہِّرْ بَيْتِي، میرے گھر کو پاک رکھ۔ یہ لفظ طاہر کا مطلب جھاڑو پوچا مارنا نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ تم کو صلاۃ میں جانے کے لیے کہتا ہے کہ صلاۃ میں جاؤ بھی صحیح، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پاک صاف ہو کے جاؤ، کنگھی شنگھی کر کے جاؤ، جوتے جوتے صاف کر کے جاؤ، زبردست ہو کے جاؤ، اپنا حلیہ ٹھیک کر کے جاؤ۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تمام آفیسز میں وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اپنی زینت اور اپنا بناؤ سنگھار رکھو، فضول خرچی نہیں کرو، وہ تمہیں بتا رہا ہے۔ یہاں جو بات آ رہی کہ شرک اور طہارت ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ اللہ تشرک بی شیئا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کر، وطہر پاک رکھ بیتیا، میرے گھر کو، کہ یہ جو میں نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے جو گھر وضع کیا ہے، جیسے قرآن میں یہاں پہ لفظ آیا وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور وہاں آیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب دوسری جگہ آتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، وضع کیا گیا ہے، نومینیٹ کیا گیا ہے، وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ وہ گھر پہلے سے اسٹیبلش ہے، ابراہیم سے پہلے بھی انسان تھے بھائی، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا ہے کہ آؤ ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے امتحان لیا، ابراہیم پاس ہوا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا کہ یہ میرا گھر ہے، اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی، اور اس گھر کو پاک رہنا ہے، یہاں پہ شرک نہیں کرنا۔ کیسے؟ للطائفین، جو باہر سے لوگ آئیں گے۔ طائفین کا مطلب طواف کرنے والے، یہ لوگ گھیرا مارتے ہیں نا کہ یہ طواف کرنے والے، یہ سب فرضی عبادت ہے بھائی۔ اب طواف کا آ گیا، ایک طواف کریں، دو کریں، تین کریں، کتنے کریں؟ وہ بوڑھے لوگ ہیں، ان کو کہیں وہ کندھوں پہ بٹھا کے طواف کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم، اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس گھر میں ظلم کرے گا میں اس کو عذاب چکھاؤں گا۔ ایک بیچارہ بڈھا بندہ ہے، اس کی تم نے ریڑھ مار دی بندہ، اب اس کو 40 سال کا بندہ بھی اگر اپنے 76 سال کے باپ کو کندھے پہ اٹھائے گا، 7 چکر لگائے گا، اس کا بھی کام ہو جائے گا۔ اس کو یہاں سے لے کر فلٹر پلانٹ تک لے کے جانا ہو، اپنے باپ کو کندھے پہ اٹھا کے ہسپتال لے کے جانا ہو، تب بھی اس کو پریشانی ہوگی نہیں ہوگی؟ جی 7 چکر لگاؤ جی، اور لوگ اس طریقے سے لگا رہے ہوتے ہیں، پھر حجر اسود بنا لیا، اس کا بوسہ لے رہے ہیں، اور بیچ میں اتنے رش میں گھسے ہوئے ہیں، عورتیں بھی بیچ میں ہیں، اس کو چوم رہی ہیں، بیچ میں مرد بھی ہیں، کوئی کسی کو ہاتھ بھی لگا رہا ہے، کوئی کسی کو ہیرس بھی کر رہا ہے۔ بہت لوگوں نے کمپلین کی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں کیا تو ان کو بولو آؤ چیلنج کریں۔ یہ جو میں پیرالل میں ساتھ ساتھ کیوں بولتے جا رہا ہوں کہ تاکہ ان کا وہ بالکل اس سائڈ پہ کٹ کر کے دوسری طرف چلا جائے، وہ چیز ہی نہیں، وہ جگہ ہی نہیں، وہ حج ہی نہیں، وہ ان کے وہ مسجد ہی نہیں، وہ سب سے خود سے بنا لیا انہوں نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للطائفین، طائف کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں جب کہہ رہا ہے، جب ہم آگے پڑھیں گے کہ تمہارے وہ بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے، اور وہ بچے اکٹھا کر کے میں پڑھ رہا ہوں جو بلوغت کو پہنچ جائیں، اور تمہارے غلام لونڈے لونڈیاں 3 اوقات تم سے اجازت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ 3 اوقات جو ہیں یہ تمہارے پردے کے ہیں،
حین وہ دوپہر کا وقت جب تم بے لباس ہوتے ہو، اور صلاۃ الفجر کے سے پہلے اور صلاۃ العشاء کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ تمہارے پاس طوافون، وہ چکر لگاتے رہے تمہارے پاس۔ اب مجھے بتاؤ وہ کیا، اب وہ کمرے میں اجازت لینے کے لیے جانا ہے تو اس کے گرد جا کے کمرے میں جا کے گھومنا تو نہیں ہے نا، گھومنا تو نہیں ہے نا۔ پھر انہی لوگوں کے طائف کے لفظ سے دیکھ لو، یہ لوگ صفا اور مروہ کا بھی طواف کرتے ہیں نا۔ اب جیسا طواف یہ بیت العتیق کا کرتے ہیں، جس کو یہ خانہ کعبہ کہتے ہیں، جیسا طواف خانہ کعبہ کا کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے بھی طواف کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ وہ وہاں بھی طواف کریں۔ اب ان کا طواف جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف یوں کرتے ہیں، صفا اور مروہ کا کیسے کریں؟ بھائی جائیں نا، پہلے صفا چلے جائیں اور اس کے گھر چکر لگائیں ساتھ، پھر جائیں میں مروہ چلے جائیں، پھر اس کے گھر چکر لگائیں ساتھ۔ کیا کریں؟ صفا اور مروہ کے بیچ دوڑ رہے ہیں۔ ادھر طواف اور طرح کا، اللہ تعالیٰ نے کہا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ طواف کا مطلب ہے جانا، وہاں جانا، زیارت کرنا، ادھر جانا، وہاں جانا۔ جیسے تو میرے کمرے میں آئے تو تو طائف ہے، میں وہاں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں عاکف ہوں۔ اگر تو یہاں سے ہاسپٹل میں ہم سارے جاتے ہیں، ابھی صبح کے ٹائم جب فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل لگے گا یا KRL ہاسپٹل لگے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جو سارے مریض جا رہے ہوں گے وہاں پہ، بھاگتے بھاگتے صبح صبح جا رہے ہوں گے، جی آج ہم نے KRL جانا ہے، جی آج ہم نے KRL جانا ہے۔ دوسرے کون لوگ ہوں گے؟ وہاں پہ ڈیوٹی دینے والے، جو وہاں پہ لوگوں کا علاج کر رہے ہوں گے، وہ کیا ہیں؟ عاکف۔ وہ کیا ہیں؟ عاکف۔ اس کے علاوہ ایک اور طرح کے لوگ ہوں گے جو وہاں پہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، جو آپ کی پرچی بنا رہا ہے، جو آپ کا کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ کا بل بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ لوگ ہیں ہر وقت آپ کی خدمت، جو خدمت رکع سجود والی بات آ رہی ہے۔ للطائفین والقائمین، قائم کا مطلب یہ لفظ یہ کام سے ہے جس کو کھڑا کیا گیا ہے۔ ابھی جہاں ہم انگلش میں لفظ بولتے ہیں جس کو اپوائنٹ کیا گیا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا، اچھا آپ مجھے یہ نہیں کہہ رہا کہ قائمین والرکع السجود، کہ قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، کہ اس گھر کو جا کے پاک کر، پھر تو پاک کرنے، پھر اگر یہ قیام کرنے والے اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، یہ جو ان کی نماز کا فارمیٹ ہے، اگر یہ نماز کرنے والوں کے لیے گھر کو پاک کرنا ہے، پھر تو کیا ہو گیا؟ پھر تو جھاڑو پوچھا ہی ہو گیا، پھر تو جھاڑو پوچھا ہو گیا نا، صاف کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں حج کے متعلق بتا رہا ہے کہ ہے کیا، کیوں لوگوں کے لیے، جو لوگ دور سے دراز علاقوں سے آئیں گے وہ طائف ہیں، جو لوگ وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ عاکف ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں عاکفین کے لیے، اور جو باہر سے لوگ ہیں ان کے لیے وہ رکع السجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اناؤنس کر دے، اذان کر دے، فی الناس لوگوں میں، بالحج حج کے ساتھ، یاتوکا وہ تیرے پاس آئیں گے، رجالاً پیدل، وعلی کل ضامر اور اوپر ہر سواری کے، یاتینا جو آتی ہے، من کل فج عمیق، فج کا مطلب فجاجہ لفظ ہم نے دیکھا ہے رستہ، عمیق دور دراز علاقوں سے، دور پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ اگر کسی ایک خطے کے لیے بات کر رہا ہے تو وہ وہاں سے سارے کے سارے آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ بولے اس والے لوگوں کو بلا لے، وہاں پہ اہل المصر کو بلا لے، یا اللہ تعالیٰ بول دے کہ جس کو بھی بلا لے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من کل فج عمیق، دور دراز علاقوں سے وہ سارے کے سارے آ جائیں گے۔ آئیں گے کیوں؟ وہ آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اناؤنسمنٹ کس میں کی جا رہی ہے؟ کن کو بلایا جا رہا ہے؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، انسانوں کو بلایا جا رہا ہے کہ وہ جو آئیں گے ہر دور دراز علاقے سے، لِيَشْهَدُوا تاکہ وہ لوگ موجود ہوں، مَنَافِعَ لَهُمْ ان کے فائدے کے لیے۔ کن کے فائدے کے لیے؟ جن میں اناؤنسمنٹ کی تھی، انسانوں کے فائدے کے لیے۔ یہاں تو حج کا ثواب صرف اس حاجی کو مل رہا ہوتا ہے
اس کا سب سے بڑا ثواب تو یہ ملتا ہے کہ وہ بھی حج سے واپس آیا نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو پہلے کہہ دیتا ہے کہ وہ راجہ بازار جا کے، ہاتھی چوک جا کے میرے ایک نام کی تختی لے آؤ، میں گھر پہنچوں تو تختی لگی ہو، الحاج کی تختی لگی ہو، حاجی صاحب کی تختی لگی ہو، میرے گھر کے باہر پہلے تختی لگائیں۔ یہاں تو بینیفٹ اس کو بولا، کووڈ میں لوگوں نے حج کیا تو وہ ایک ایک بندہ گیا حج، دور دور رستے میں وہ جا رہے، طواف بھی تھوڑا تھوڑا فاصلے پہ کر رہے، وہ تو صرف ان کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ وہاں پہ آپ موجود ہوں گے، لیشہدوا، تاکہ وہ آپ موجود ہوں، منافع، فائدے کے لیے، نفع کے لیے، لہم، واسطے ان کے، کن کے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے، کہ کوئی یہاں سے جائے گا جو کشمیر کے جا کے بات کرے گا۔ ابھی موجودہ یہ جو لوگ ہیں، یہود ہو گئے، نصارہ ہو گئے، یہ کچھ معنیوں میں کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، مگر سچ معنوں میں نہیں کرتے، کیونکہ ابراہیم جو تھا وہ شرک نہیں کرتا تھا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ انٹرنیشنل اجلاس بلا رہے ہیں، کس کا بلا رہے ہیں؟ اجلاس اقوام متحدہ کا، سالانہ اجلاس یونائٹڈ نیشن کا بلا رہے ہیں، اور اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہا ہے اس میں، کہ وہ پاور رکھی گئی ہے، قرارداد رکھی گئی کہ یروشلم میں جو ہو رہی ہے، بیت المقدس میں، کیا نام ہے اس کا، غزہ میں، فلسطین میں جو اسرائیل جو ہے، اسرائیل نہیں کہنا چاہیے، وہ لوگ جو ہیں وہ ان پہ بمباری کر رہے ہیں، بم وغیرہ پھینک رہے ہیں، ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ قرارداد رکھی گئی کہ اس جنگ بندی کو ختم کیا جائے۔ اب وہ لوگ اٹھے، لوگ آئے وہاں پہ، لوگوں نے آ کے بات کہی، اس کا اجلاس بلایا گیا، سالانہ اجلاس نہیں تھا، ویسے ہی بلایا گیا، مگر سالانہ اجلاس بھی آتا ہے، ہر سال آتا ہے۔ تو وہ کیا کر دیا؟ ظلم کیا کہ اس کو ویٹو کر دیا۔ یہاں تم لوگوں کو پتہ چلے گا ہاں کچھ سسٹم ایسا ہے جس کے متعلق بات کہی جا رہی ہے۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ موجود ہوں ان کے فائدے کے لیے، ویذکروا، اور وہ یاد کریں، اسم اللہ، نام اللہ کا، فی ایام معلومات، بیچ ان ایام کے جو ان کو بتائے گئے ہیں، جن کا ان کو علم دیا گیا، جن کی ان کو نشاندہی کی گئی ہے کہ آپ کی یہ ڈیٹ ہے، یہ آپ کا دن ہے۔ اس پہ کس کا نام لیں؟ الا ما رزقہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، پالتو مویشی جانوروں میں، فکلوا منہا، خود بھی اس سے کھائیں، واطعموا، اور کھلائیں، البائس الفقیر، محتاج فقیر کو، ثم لیقضوا تفثہم، پھر چاہیے کہ قضا کا مطلب ہی ہے فیصلہ کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا حتما مقضیہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے حتمی ہے، فیصلہ ہے، مقضیہ ہے کہ تم سب کے سب کو جہنم کے سراؤنڈنگ اکٹھا کرے گا۔ قضا کا مطلب یہ ہے فیصلہ کرنا، یہ نہیں جواب۔ ثم لیقضوا، پھر چاہیے کہ فیصلہ کریں، تفاصاہم، یہ لفظ جو تفاصا ہے، تے، فے اور سے، اس کا مطلب میل کچیل نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے کس ہی کے لیے اپنے دل میں کچھ رکھنا۔ کھول لو آکسفورڈ عربک ٹو انگلش ڈکشنری تو تمہارے سامنے اس کا مطلب آ جائے گا۔ تفاصا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرا اور اس کا آپس کا جھگڑا ہے، تو میرے پاس آیا ہے، میں تم لوگوں کا جھگڑا ختم کروں گا تو فائدہ تم دونوں کے قبیلے کو پہنچے گا، تو پھر تم لوگ اپنا جو جھگڑا ہے اس کو ختم کرو گے۔ ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم، پھر تم لوگوں نے جو نظر مانگی ہے اس کو پورا کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم لوگوں کو چاہیے کہ ولیطوفوا بالبیت العتیق، بیت العتیق جاؤ، وہاں ابراہیم کی سنت ہے، ابراہیم وہاں لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتا تھا۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ذالک، یہی ہے حکم، یہی ہے آرڈر۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ، اور جو کوئی تعظیم کرے حرمات اللہ، اللہ کی حرمات کی، فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، عند ربہ، اس کے پالنے والے کے نزدیک۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ، اور کھول دیے گئے ہیں تمہارے لیے، احلت لکم الانعام، تمہارے پالتو مویشی جانور۔ اب تو بولے کہ تیرا اس کا مسئلہ، تو بولے ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا، تو پتہ کیسے لگا؟ ہم بولے گا اپنی پالتو چیز قربان کر، کہ تو کہہ رہا ہے کہ ہاں میرا اس کے ساتھ ختم ہو گیا، بھائی پتہ کیسے چلے گا؟ تو بولے گا ہاں اب میرا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، میرا ہمارا آپس میں ختم ہو چکا ہے، میں میل کو چال نہیں، اب ٹھیک ہے ہدیہ دو۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، کھول دیے گئے ہیں تمہارے اوپر پالتو مویشی جانور، الا سوائے یہ ما یتلا علیکم، جو تمہارے اوپر پڑھا گیا ہے، فاجتنبوا الرجس، بس رجس سے بچو۔ رجس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس، یہ ہے رجس۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں رجس سے بچو، من الاوثان، یہ جو کھڑی ہوئی باتیں ہیں، جو لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان سے بچو۔ وجتنب، مطلب وجتنبوا قول الزور،
جھوٹی باتوں سے بچو. بیچ میں بت کدھر سے آ گیا؟ بات مویشیوں کی ہو رہی ہے تو بیچ میں بت کدھر سے آ گیا؟ بت کا مطلب ہے تراشا ہوا، گھڑا ہوا. آگے اس کو ڈیفائن کر رہا ہے وَاجْتَنِبُوا، اجتناب کرو قول الزور، جھوٹی باتوں سے. مطلب حنفاء للہ، خاص اللہ کے. لوگوں نے جو حج بنایا نا، وہ ننگا ہو کے حج کر رہے جی، آدھا کندھا نکالا ہوا ہے، ساتھ کہہ رہا ہے میرا بڑا جی ارمان ہے کہ تمہارا، اپنی محبوب کو کہہ رہا ہے کہ حرم میں تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈال کے خانہ کعبہ کا طواف کروں. کیا تم حج کر رہے ہو؟ کندھا تم نے آدھا باہر نکالا ہوا، آدھی تمہاری عبادت، کبھی دھنی چھپا رہے ہو، کبھی اپنی بغل چھپا رہے ہو، کبھی کندھا ادھر سے کر رہے ہو، کبھی کندھا ادھر سے کر رہے ہو. بیگم کی تمہیں ٹینشن پڑی ہوئی ہے، بیگم کو تم نے ہاتھ پکڑا ہوا، پیچھے دوسرا آدمی بھی آ رہا ہے، کسی کے پاس بیوی ہے کسی کے پاس نہیں ہے. کیا تم نے سارا عورت مرد سب اندر اکٹھے گھسے ہوئے کیا کر کے رہے ہو؟ اب تو موبائل آ گیا، ڈیجیٹل دور آ گیا، سارے وہاں پہ سیلفیاں بنا رہے ہیں اور وہاں پر ادھر سے مسجد حرم میں چل رہے ہیں، ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں، ادھر ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، اور بیچ میں گانا لگایا ہوا ہے. میں گانا ہی بولوں گا، اس کو نعت بولوں یا جو بولوں، وہ گانا لگایا ہوا ہے بیچ میں جی. وہ کہہ رہے ہیں واہ 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 جی، سبحان اللہ جی. جو بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہی اس کی طرف تم جا ہی نہیں رہے. وہ یہیں پہ ذبح کریں گے جانور جی. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تمہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کا مطلب یہ نہیں ہے پھر خانہ کعبہ کا طواف کرو. اپنے جھگڑے ختم کرنے کے لیے تم سب لوگوں کو چاہیے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اور یہ انٹرنیشنل لیول پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حج الاکبر ہے یہ. سورۃ توبہ جب ہم پڑھ کر آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حنفاء للہ، خاص اللہ کے لیے. مطلب غیر مشرکین، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، بھی ساتھ اس کے. ومن یشرک باللہ، وہ بتا رہا ہے کہ جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے فکانما، وہ ایسے ہے خر من السماء، آسمان سے گرا، فتخطفہ الطیر، پرندے اس کو اچک لے جائے، چیلے گدے اس کو اٹھا لیں، او تہوی، یا پھینک دیتی ہے بہ الريح، ہوا اس کو، فی مکان صحیح، دور کی جگہ پہ. ذالک، یہ. ومن یعظم، اور جو تعظیم کرے شعائر اللہ، اللہ کی شاعر کی، فإنها من تقوی القلوب، تو یہ قلوب کی پرہیزگاری سے ہے، انسان کی سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لکم فیہا منافع، تمہارے لیے فائدہ ہے ان میں. کن میں فائدہ ہے؟ جو ان جانوروں کو تم پالتے ہو ان کے لیے تمہارے اندر فائدہ ہے. الی اجل مسمی، تم ان سے دودھ نکالتے ہو، تم ان سے بریڈ کرواتے ہو، ان کے اور بچے کرواتے ہو، تم ان سے اپنے کھیتوں میں ان سے ان کے ہل چلاتے ہو، ان کی کھاد استعمال کرتے ہو، جانور بچے پیدا ہوتے ہیں وہ جانور بیچتے ہو، اپنے گھر بناتے ہو، بچوں کو پڑھاتے ہو، بچوں کی شادیاں کرتے ہو، باہر ملک بھیجتے ہو، کیا کچھ کرتے ہو، سارے کاروبار کرتے ہو. ایک دودھ بیچتے ہو، دوسری بھینس خریدتے ہو، دو کا دودھ بیچتے ہو، زیادہ خریدتے ہو، بڑے کاروبار بن جاتے ہو. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، اللہ تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ابھی جی یکم ذی الحج آئی ہے، جو لوگوں نے مہینے بنائے ہوئے ہیں وہ جی ATM کارڈ ڈالتے ہیں، وہ جی چھوٹا بچہ بھی چلا گیا، ساتھ بڑا بھی چلا گیا، پھوپھی کے بیٹے کو بھی لے گیا، ماموں کے بیٹے کو بھی لے گیا، گلی والے بھی لے گئے، وہ جی داند لے کر اپنا بیل لے کر آئے، اس کے اوپر بڑے بڑے جی وہ خوبصورتی اور وہ جو بڑا جو اس کو پوری گلی میں پھیر رہے ہیں، اور وہ پھر وہ لو آ گئی قربانی آنکھ کی آواز نکالنے. کیا تماشا بنایا ہوا؟ یہ بنے گا ابھی اس عید کے گزرنے کے بعد اگلا مہینہ، اور اس کے بعد یہ تماشا بنے گا. یہ تمہارا اس میں فائدہ ہے. لکم فیہا، تمہارے پالتو تو تم نے تو نمود و نمائش بنائی ہے، تم نے تو قربانی کا بھی تماشا لگا رہے ہو. پھر جانور کو جس طرح تم ذبح کرو گے، گندے نالوں کے پر تم ان کو پیچھے دوڑاؤ گے، کوئی بیچاری نالے میں گرے گی گائیں، کوئی ادھر گرے گی، پھر اس کی علائشوں کو تم کیسے بے حرمتی کرو گے، پھینکو گے. پھر گایوں کی سریاں، بکریوں کی سریاں تم کہاں کہاں پھینکو گے سڑکوں پہ. یہ تم کون لوگ ہو؟ اللہ تعالیٰ تو حرمات کی بات کر رہا ہے، اس کی تحریم، اس کی حرمت کی بات کر رہا ہے. شاعر اللہ کی اللہ تعالیٰ نے بات کی تو تعالیٰ نے بتایا لا تحلوا شاعر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. ہدیہ کا اللہ تعالیٰ نے بیچ میں نام لیا ہے، اس کو حلال مت جانو، اس کو کھلا ہوا نہیں جانو، وہ محترم ہے، حرمت والا ہے، اس کی حرمت ہے. وہ اس کو آگے کے دوڑ رہے ہیں، پوری گلی کے بچے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ان لانتی لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا کہ اس کے گلے میں نبی علیہ السلام نے جوتوں کا ہار ڈالا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
تو لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے بیچ ان مویشیوں میں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیے ہیں، یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو دور دراز علاقوں سے وہاں آ کے جمع ہوں گے لوگوں کے فائدے کے لیے، اور جو معلوم دن ہے اس پہ جو تعالیٰ نے ان کو پالتو مویشی جانور دیا ان کو ذبح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے لیے ان پالتو مویشی جانوروں میں فائدہ ہے ایک وقت مقرر تک، ثم محلھا، پھر ان کا حلال ہونا، پھر ان کا پہنچنا، پھر ان کی جگہ، ثم محلھا۔ یہ لفظ جو محلہ قرآن پاک میں ہدیے کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ مکہ والے لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں اور تمہاری قربانیوں کو روکے رکھا، ان جب لوگ حج و محلہ کے ہدیہ جو ہے وہ اپنی جگہ نے پہنچے۔ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحدی محلہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، کہ ایسی جگہ تمہارے پر پالتو مویشی جانور حلال ہیں، غیر محل الصید، وہ جگہ ویئر ہنٹنگ از ناٹ الاؤڈ، غیر محل الصید، محلہ کا مطلب یہ ہے جگہ، ثم محلھا، پھر ان کی جو جگہ ہے الی البیت العتیق ہے، وہ بیت العتیق ہے جہاں جا کر آپ نے اپنا جھگڑا ختم کرنا ہے، ثم لیقضوا تفثہم، وہاں جا کے اپنی اپنی نظر پوری کرنی ہے۔ جو تعالیٰ نے آپ کو پالتو مویشی جانور دیا جو آپ کو دن بتایا جائے گا، وہاں جا کے آپ نے قربانی کرنی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِكُلِّ، تمام کے تمام امہ لوگوں کے لیے جعلنا، ہم نے ٹھہرایا ہے منسکن طریقہ، لے کس چیز کے لیے؟ یذکر اسم اللہ، کہ وہ لیویں نام اللہ کا اعلیٰ اوپر، ما رزقہم، جو میں نے ان کو رزق دیا ہے، من بہیمۃ الانعام، پالتو مویشی جانور۔ اور تمہاری امت کون سی ہے؟ جو ابراہیم سے چل رہی ہے نا، ابراہیم سے چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کہتا ہے؟ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا، یہود النصارہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم بھی ہماری طرح کا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو، اللہ تعالیٰ نے کہا جتنے بھی لوگ ہیں ہم نے ہر ایک کے لیے طریقہ مقرر کیا ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق جانور دیے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا نام پھیریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ٹھہرایا طریقہ تاکہ وہ نام لیں اللہ کا اعلیٰ اوپر، ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد، تو تمہارا الہ ایک الہ ہے، واحد ہے، فلہ اسلموا، پس اس کے فرما بردار ہو جاؤ، وبشر المخبتین، تو جو فرما برداری کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دو۔ صدق اللہ العظیم۔